بعض بزرگان دین کے احوال ہیں حج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کے متعلق ان کے طور طریقے کیا تھے، کیفیتیں کیا تھیں، وہ ان کے فکر کا انداز کیا تھا، وہ کیسے حج کرتے تھے، کیسے حضور کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، دل کی کیفیتیں کیا تھیں، اور اللہ کے دربار سے، نبی کے دربار سے ان کو کیا نعمتیں ملتی تھی، اس بارے میں چند واقعات ہم آپ کے سماعت میں لائیں گے۔ حاضرین، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ شہر مکہ کا ارادہ کر کے حج کے ارادے سے نکلے، کعبۃ اللہ تک پہنچے تو دیکھیے آج آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں تو کعبے کی تعمیر نظر آتی ہے، اس کے پیارے پیارے مقدس نورانی سیاہ پتھر نظر آتے ہیں، اس کا غلاف نظر آتا ہے، وہ در و دیوار نظر آتے ہیں۔ کعبے کے پتھر بھی عالی شان ہیں، کعبے کے پتھر وہ پتھر ہیں جو جنت سے لائے گئے، اس میں جو پتھر لگائے گئے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کے پتھروں میں کشش ہے کہ جو ایک مرتبہ اس کے پاس آ جاتا ہے وہ اس کے دل کو اپنے پاس جما لیتے ہیں کہ پھر وہ واپس جانا نہیں چاہتا، اگر جاتا ہے تو پھر وہ تڑپ اس کی باقی رہتی ہے کہ دوبارہ آؤ۔ تو یہ کعبہ شریف کی کشش ہے، وہ بھی مقدس ہے، لیکن بزرگان دین کے دیکھنے سوچنے کا انداز کچھ نرالا تھا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں کعبہ شریف کو گیا تو دیکھا کہ وہاں پر مجھے کعبہ نظر آیا، کعبے کے در و دیوار نظر آئے، تو میں نے سمجھا شاید میرا حج قبول نہیں ہوا کہ مجھے کعبے کا مالک نظر نہیں آیا۔ آپ غور کریں کہ مجھے کعبے کا مالک نظر نہیں آیا، صرف کعبہ نظر آیا، شاید میرا حج قبول نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ جب گئے تو دیکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا، کعبے کا مالک بھی دیکھا، اس کے یعنی پروردگار کے جلوے دیکھے، کعبے کا مالک دیکھا، اللہ کو دیکھا، مطلب اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی بھی اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ کے جلوے دیکھ سکتا ہے، اس کی نورانیت دیکھ سکتا ہے، اس کی رحمتیں دیکھ سکتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو خالق کائنات کے نورانیت کے جلوے نظر آئے تو آپ نے فرمایا میں نے کعبے کو دیکھا اور کعبے کا مالک بھی نظر آیا، تو فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید مجھے اس وقت توحید کی کچھ حقیقت نظر آئی۔ آپ غور کیجئے، آج لوگ توحید کے نام پر بڑے دعوے کرتے ہیں کہ توحید، مسلمان کو توحید جاننا چاہیے، توحید جاننا چاہیے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو توحید کس کو کہتے ہیں؟ صرف کعبے کی عمارت دیکھنے کو وہ توحید نہیں کہتے، مالک کعبہ کے جلوے نظر آئیں تو توحید کی حقیقت سے کچھ پردہ ہٹا، یہ فرما رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ گئے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کے وہ جلوے نظر آئے جو پہلے نہیں دکھے تھے، تو فرماتے ہیں اب میں نے میرے مالک کو دیکھ کر سمجھا کہ مجھ پر توحید کھل گئی، اللہ تعالیٰ کی یکتائی، خالق کائنات کی وحدانیت۔ حاضرین، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے توحید کیا ہوتی مول صاحب، وحدانیت کیا ہوتی اللہ تعالیٰ کی۔ میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، ورنہ وہ مثال یہاں پر کسی بھی اینگل سے فٹ نہیں ہوتی، صرف مثال دینے کے لیے۔ حاضرین، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے، ایک دو لوگوں کے نام لیں گے، اتنا بڑا مالدار ہے کہ بس اس کی تو دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر پوچھیں گے بڑا طاقتور کون ہے، بولیں گے وہ فلاں آدمی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ مالداری میں وہ آدمی اکیلا ہے، طاقت میں وہ آدمی اکیلا ہے، بے مثال حکومت وہ فلاں مقام کی ہے، تو ہر ایک کو ہم ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، تو اس پر ہم رشک کرنے لگتے ہیں، ارے کیا آدمی ہے بھائی، اتنا بڑا مالدار ہے، کیا آدمی ہے، اتنا بڑا طاقتور ہے، یہ سپر پاور ملک ہے، وہ فلاں ہے۔ ہم اس میں رہ گئے، اپنے رب کو بھی پہچانا ہے، اپنے مالک کو بھی جانا ہے، خالق کائنات کو جاننے کی کوشش بھی کی ہے، وہ ایسا یکتا، ایسا وحدہ لا شریک لہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، طاقت و قوت میں سب سے اعلیٰ، غلبہ اور سلطنت میں سب سے اعلیٰ، سخاوت اور عطاؤں میں بے مثال،
کسی بھی اعتبار سے بے مثال، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، وحدہ ہے۔ تو یہ توحید ہے، توحید کے جلوے کعبے کے در و دیوار میں اکابر کو ہمارے نظر آتے تھے۔ تو وہ کعبہ اس لیے جاتے تھے کہ خالق کائنات کے جلوے دیکھیں۔